علامہ صاحب 21 رمضان کی سحری کی جانب کے آپ داخل ہو چکے ہیں، کچھ ہی لمحے باقی ہیں، کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ، الحمدللہ وکفی باللہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخیر خلقہ ونور عرشہ محمد المصطفیٰ، والصلاة والسلام علی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ہم فاطمۃ ابوہا وبالہا وبنوہا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم اجمعین، اما بعد، قال سبحانہ وتعالی وقولہ الحق وقفوہم انہم مسئولون۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یعنی ایک چھوٹا سا جملہ ہے، وقفوہم، ان کو ٹھہراؤ۔ یہ کہاں پہ ٹھہرانے کی بات کی جاتی ہے؟ یہ اس جگہ پہ ٹھہرانے کی بات کی جا رہی ہے جہاں پر لوگ یہاں سے جائیں گے تو ایک مدت بعید، نہ جانے کتنے سال لگتے ہیں، وہاں پر ٹھہرایا جائے گا۔ اب ان سے سوال اگر یہ کیا جاتا ہے کہ نماز پڑھ کے آئے ہو تو قبر میں کیا سوال کیا گیا تھا؟ منکر نکیر نے کیا سوال کیا تھا؟ آپ کا اللہ کون ہے؟ آپ کا رب کون ہے؟ آپ کے نبی کون ہے؟ آپ کا قبلہ کون ہے؟ آپ فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں؟ یہ سب سوال تو یہاں سے ہو گیا۔ روزہ آپ رکھتے تھے یا نہیں؟ حج آپ کرتے تھے یا نہیں؟ زکوٰۃ آپ دیتے تھے یا نہیں؟ امر بالمعروف کرتے تھے یا نہیں؟ نہی عن المنکر، جو سب سے بڑا رکن ہے دین کا، کہ برائی سے روکنا اور اچھائی کی طرف آمادہ کرنا، وہ کر رہے تھے نہیں؟ جہاد کر رہے تھے یا نہیں؟ یہ سب قبر میں سوال ہوگا۔ یہ وقفوہم سے کیا مراد ہے؟ ان سے مراد یہ ہے کہ وہاں سوال کیا جائے گا کہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے یا نہیں ہے۔ واہ، کیا بات ہے۔ علی کو سمجھنا، اللہ سمجھے علی کو یا رسول سمجھے علی کو؟ واہ، کتابوں سے ابھی ہم کتابوں کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں رکھتے کہ یہ کتاب فلاں کی ہے اس لیے صحیح نہیں، یہ حدیث فلاں نے لکھی ہے اس لیے اس میں سقم ہے، لیکن اللہ نے جو حدیث رسول کو بتائی اور اس رسول نے علی کو کہا تم میرے بھائی ہو، بے شک، یہاں کسی حدیث کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور جب مدینے سے مکے سے مدینے کی طرف رسول نے ہجرت کی تو مال بھی اپنا، جو لوگوں کی امانتیں تھیں، وہ ان کو دے کے آئے کہ یہ آپ نے امانت رکھنی ہے میری طرف سے، یعنی جو امین ہے رسول، ان کے امین ہیں علی، اور ان کو کہا کہ یہ سب کو تقسیم کرنا ہے۔ تو ہر جگہ وہاں پر دو باتیں ہو رہی تھی، ایک تو رسول کی صداقت کو برقرار رکھنا تھا اور اللہ کی وحدانیت کو بھی برقرار رکھنا تھا، اور رسول کی امانت داری کی بھی پاس رکھنا تھا۔ بس دو جملے ہیں اس میں، اور سن لیجئے۔ تو حضرت رسول اکرم کی جان بھی بچنی تھی کہ آپ سوئیے گا تو ہم چلے جائیں گے، تو حضرت علی نے کہا میرے سونے سے آپ کی جان بچے گی؟ واہ، کیسا صادق اور امین بھائی ہے، اور کیسا صادق اور امین رسول ہے۔ اس نے کہا کہ بچ جائے گی، تو رسول نے کہا بچ جائے گی، تو کہا بس ٹھیک ہے، ہم آپ کے بستر پر سو جاتے ہیں۔ اور جب صبح اٹھے ہیں تو جو رسول کے دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ واہ 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 واہ، بے شک ایسا ہی ہے۔ کہ تم نے تو کہا تھا رسول ہے، تو رسول اور علی میں جو شناخت نہ کر پائے انہیں کفار کہا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، وہ نہیں پہچان پائے کہ علی سو رہے ہیں یا رسول سو رہے ہیں۔ پتہ چلا خد و خال میں علی اور محمد آپ کی نظروں میں چھوٹے بڑے ہیں، لیکن اللہ کی نظروں میں جب محمد کے بستر پر علی ہو یا علی کے بستر پر محمد ہو تو ایک سانچہ بن جاتا ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اب اسی کے جملے کو کہوں تو جب وہ واپس آئیں تو ان کی امانتیں دے دی، کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ کم ہے یا زیادہ ہے یا میرا یہ نہیں ہے یہ ان کا ہے۔ رسول اللہ نے ساری چیزوں کو ایک ایک کر کے تو نہیں بتایا تھا، کہا جو آئے گا جس کی امانت ہے اسے دینا ہے۔ تو علی رسول کے علم کا دروازہ ہے، تو جو رسول کے پاس علم ہے یہ دروازے کے پاس علم ہے، مگر پیغمبر نبی ہیں
علی نبی نہیں ہے، لیکن بے شک۔ پیغمبر نے کہا ہے یا علی انتا بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کہ ہارون، جیسے ہارون کی اور موسیٰ کی ہے۔ کیا بات ہے، پیغمبر سے پیغمبر کی تجوید دی، اور جب مواخات ہوئی، جب ایک دوسرے کو بھائی بنایا تو رسول نے اپنا بھائی آپ کو بنایا۔ کیا ضرورت ہے بنانے کی؟ پہلے سے آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، جس کے باپ نے آپ کی کفالت کی اس کے بیٹے کی رسول اللہ نے کفالت کی، واہ، جس باپ نے بیٹے کی کفالت کی اس کا نام محمد، اور جس محمد نے بیٹے کی کفالت کی اپنے بھائی کے اس کا نام بنا علی۔ تو کفالت کا بھی بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازہ بھی بنایا، شہر علم کا دروازہ بنایا، اپنا بھائی بھی بنایا، اور عقبہ کی تمام سب باتیں آپ سے بتائیں۔ اور جب رسول کو کوئی جاننے والا نہیں تھا تو علی کھڑے ہوتے تھے، جو کہتے کمتنی کے عالم میں، بھائی ہمارا اسلام ہی کمتنی سے شروع ہوتا ہے، ورنہ عیسیٰ 40 سال کے بعد بتا دے کہ میں عبداللہ ہوں، آتانی الکتاب جعلنی نبیہ، ایسا تو نہیں کہا تھا نا۔ پیدا ہوئے تو ہی کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب نصیحت کی عطا کی ہے، وجعلنی، اور ٹھہرایا ہے مجھے نبیہ، یعنی بزرگ و برتر اور صاحب کرامت اور صاحب نبی بنایا ہے مجھے۔ تو رسول اور علی میں فرق کتابوں میں ہے، رسول کی نظر میں علی کا کوئی فرق نہیں، علی کی نظر میں رسول کا کوئی فرق نہیں، یہ دونوں ایک جیسے ہیں، بس ایک نبی ہے، ایک نبی کا غلام ہے، ایک نبی ہے، ایک فرما بردار نبی ہے، ایک شہر مدینہ ہے، ایک باب مدینہ ہے، ایک باپ بیٹی کا ہے اور ایک داماد ہے۔ اور جس علی کو رسول نے زبان چسائی ہو، ہاں 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 ہاں، وہ کیسی زبان ہوگی؟ یہی زبان رسول کی حسن اور حسین کو بھی چسائے گی۔ جس کو رسول نے درجہ امامت پر بلند پایا اور اسے سمجھ پائے کہ یہ شہید ہے، تو خدا کی قسم علی کو بھی زبان چسائی، وہ بھی شہید، حسن کو بھی زبان چسائی، وہ بھی شہید، حسین کو بھی زبان چسائی، وہ بھی شہید، فاطمہ کو بھی چسائی اپنی، وہ بھی شہید۔ تو شہادت ان کے مرتبے سے بلند نہیں ہے، ان کے مرتبے سے شہادت کی شناخت ہے۔